You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. جج کچھ کہتے ہیں. سابق وزیر اعظم اور مقدمے کے مرکزی ملزم عمران خان، انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے جج سے کہا کہ میرے جرم میں ایک اور اضافہ بھی کر لیجئے گا، شامل کر لیں کہ میں نے ملکی اور غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کیا. پاکستان میں ایک غریب ملک جہاں ہر آدمی بکا ہوا ہے، کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ جو چور کی نشاندہی کی جائے، اور اگر چور زوراور ہو تو یقیناً وہ آپ کا جینا محال کر سکتا ہے. عمران خان نے مزید کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی حکومت گرائی گئی اس کو ملزم قرار دیا جائے. رضوان قاضی، ان کے ہی واز نامہ نگار اوور دیئر، ان کے بقول عمران خان جب بول رہے تھے ان کا لہجہ سخت تھا، جس پر جج نے عمران خان کو روکتے ہوئے کہا کہ آپ کا لہجہ مناسب نہیں. یہاں پر ٹیک اوور کرتے ہیں جناب شاہ محمود قریشی صاحب. عمران خان ہو گئے خاموش، اور شاہ محمود قریشی انہوں نے کہا کہ میں وزیر خارجہ رہا ہوں، میں نے سینکڑوں سائفر دیکھے ہیں، لیکن بھائی یہ سائفر تو بڑا منفرد تھا. انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ کو دنیا میں چیف ڈپلومیٹ کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا مراسلہ ہے جو ان کی نظر سے نہیں گزرتا، تو کوئی وجہ تو ہوگی نا. اس سائفر کو ان کی نظروں سے اجل رکھا گیا. شاہ محمود قریشی نے جج کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ چیزوں کو خفیہ رکھ کر یک طرفہ ٹرائل نہ چلایا جائے، اور اگر آپ نے یک طرفہ ٹرائل ہی چلانا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ جو سزا دیتے ہیں وی آر ریڈی ٹو لسن ٹو دیٹ. شاہ محمود نے جج کو مخاطب کیا کہ اگر عدالت نے تمام چیزوں کو نہیں دیکھنا اور لکھا لکھایا فیصلہ ہی کرنا ہے تو چلیے صاحب آپ فیصلہ کیجئے، ہم سننے کے لیے تیار ہیں. اس موقع پر ابو الحسنات ابو ذوالقرنین نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ مقدمہ سن رہا ہوں، آپ متوازن بات کیا کریں. انہوں نے ملزمان کے وکلاء نے فرد جرم کی کارروائی اس وقت مؤخر کرنے کی استدعا کی جب تک کہ ان کو تمام چیزوں کی کاپیاں نہ مل جائیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم نے چالان جو ہیں ملزمان کے وکلاء کو فراہم کر دیے گئے ہیں، اب ہم عدالتی کارروائی کو آگے بڑھائیں گے، مزید تاخیر نہیں کریں گے. یہاں پہ تمام کے تمام دروازوں کو بھی بند کر دیا گیا تھا، اور ان کی فیملی میں سے ان کی وائف تھی، ان کی بہنیں تھیں، اور دس از آل واٹ اٹ از. عدالتوں کے جو فیصلے اس وقت میرے اور آپ کی نظر میں آ رہے ہیں وہ مجھے اور آپ کو کیا چیز بتا رہے ہیں؟ I'm not going, I'm a loser at the moment, because میرے ملک میں تو روتی ہوں اس بات پہ کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اس دن ڈاکٹر الہی نے جب اس بات کو شیئر کیا، ڈاکٹر الہی نے جو اپنی انہوں نے فلم بنائی ہے فرسٹ ورلڈ وار کی اور سیکنڈ ورلڈ وار کی، 75% آرمی میں جو لوگ تھے برٹشرز کی آرمی میں they were from پنجاب، ویسٹرن پنجاب سے تھے اور KPK سے تھے. آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا، ڈاکٹر الہی نے اس کو بڑا پیسہ خرچ کر کے بنایا. مگر آج جب 100 ایئرز کی سیریمنی ہوتی ہے انگلینڈ میں تو نریندر مودی is a great prime minister of India. He represents India, he doesn't represent Pakistan. He was there at the ceremony. Nobody represented from Pakistan because you were not invited. You never highlighted this. And this is the thing what Dr. Elahi is looking after. He definitely brought all the facts. Nothing is اس میں sensational کچھ بھی نہیں ہے، اس میں all facts based ویڈیو ہے. آج میں نے ایکس کے اوپر بھی اس کو پوسٹ کیا، آپ دیکھنے کی کوشش کیجئے گا. مگر میں یاد کرتی ہوں اس فرسٹ ورلڈ وار میں اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار میں، اگر آپ سنگاپور میوٹنی کو پڑھتے ہیں، سنگاپور میوٹنی اس کا مطلب ہے وہ تمام کے تمام مسلمان جنہوں نے آٹومنز کے اگینسٹ لڑنے سے انکار کیا تھا، ان تمام کو سنگاپور لے کے جایا گیا تھا ایک لائن میں کھڑے ہو کے. آئی وش کہ آپ سنگاپور میوٹنی کی ایک کلپ ہی دکھا دیجئے گا. ایک لائن میں کھڑے ہو کے ان کو گولی مار دی گئی تھی بیکاز دے ریئلائز دا فیکٹ کہ دے آر یوزڈ. ان کی تنخواہوں کے بدلے، ان کی مراعات کے بدلے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے. اینڈ آٹومنز میں تو نہیں کہہ رہی، دیز آر دا ہسٹورک فیکٹس. مگر 75% اس آرمی کے میں مسلمان تھے جنہوں نے لڑائی بھی کی، اور برطانیہ نے، امریکہ نے اس پہ فلمیں بھی بنائی کہ کیسے مسلمانوں کو کہاں کہاں خریدا گیا، کہیں تخت و تاج کے لیے، کہیں پیسے کے لیے، کہیں محلات کے لیے. اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے آج جتنے اشرافی اور وڈیروں کا ہم ذکر کرتے ہیں، یہ اشرافی اور وڈیرے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے مراعات لی تھیں، جنہوں نے گھوڑی پال مربے لیے تھے، جنہوں نے وظائف حاصل کیے تھے برٹشرز کے ساتھ مخبریاں کر کے. پاکستان بننے سے لے کے آج تک جو ہوا اس میں اگر وہ کہتے ہیں کیا صحیح اور کیا غلط، آپ کی
کوٹ میں بال چھوڑوں گی اس کے بعد اور پھر ایک ملاقات کی طرف لے کے چلوں گی. 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا, وہ ٹھیک تھا. 1999 میں پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا, وہ غلط تھا, کیونکہ پرویز مشرف صاحب کی لڑائی تھی کچھ لوگوں کے ساتھ, تو پرویز مشرف کا مارشل لا غلط تھا, مگر جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا بالکل ٹھیک تھا. 1988 میں جنرل ضیاء نے جنیجو کو برخاست کیا, وہ ٹھیک تھا. 1998 میں جنرل مشرف نے جو حکومت برخاست کی تھی وہ غلط تھا. 1990 میں غلام اسحاق نے بے نظیر حکومت کے خلاف 58(2)B کا استعمال کیا, ٹھیک تھا, کیونکہ اس کا بینیفٹ کسی ایک پارٹی کو مل رہا تھا. 1993 میں غلام اسحاق نے نواز شریف کے خلاف جو 58(2)B کا استعمال کیا وہ غلط تھا. 1994 میں بے نظیر کے خلاف جو تحریک نجات چلائی گئی وہ ٹھیک تھی, ایک پارٹی کی فیور تھی, کیونکہ اس وقت کیئر ٹیکر ان کی گورنمنٹ ہے. 1998 اور 2014 میں جو نواز حکومت کے خلاف احتجاج کیا وہ غلط تھا, ایبسلیوٹلی غلط تھا. 1993 میں جسٹس نسیم حسن شاہ نے نواز شریف کی حکومت بحال کی, وہ ایبسلیوٹلی ٹھیک تھا. 2017 میں سپریم کورٹ نے نواز شریف کو برطرف کیا, وہ غلط تھا. 1997 میں شہباز شریف نے جسٹس قیوم کو کال کر کے مطلوبہ فیصلہ, شہباز شریف نے جسٹس قیوم کو فون کر کے مطلوبہ فیصلہ کرنے کا جو حکم دیا تھا وہ ٹھیک تھا. اور پھر 2017 میں سپریم کورٹ رجسٹرار نے جو FIA کو کال کر کے GIT کے ممبران کے نام مانگے وہ غلط تھا. جو دوسرے کے حق میں ہے وہ غلط ہے, جو میری فیور میں ہے وہ صحیح ہے. اور اس وقت کورٹ کے فیصلے مجھے اور آپ کو ایگزیکٹلی اسی طرح سے نظر آ رہے ہیں. 2011 میں زرداری حکومت کے خلاف وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو احتجاجی مہم تھی وہ ٹھیک تھی. 2016 میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مرکزی حکومت کے خلاف جو جلوس نکالا وہ غلط تھا. 1996 میں اپوزیشن لیڈر بے نظیر کو اس کے کم سن بچوں کے ساتھ اڈیالہ جیل میں غیر مردوں کے سامنے گھنٹوں انتظار کروانا ٹھیک تھا. 2017 میں مریم نواز کو باعزت طریقے سے GIT میں طلب کیا جانا غلط تھا. کیسے ایک عورت کو GIT میں طلب کیا جا سکتا ہے؟ بے نظیر تو اعلیٰ آدمی تھی. سن 2000 میں رات کے اندھیرے میں اپنی پارٹی کے کارکنوں کو بتائے بغیر مشرف کے ساتھ معاہدہ کر کے جدہ جانا ٹھیک تھا. 2007 میں بے نظیر کا مشرف کے ساتھ NRO کر کے پاکستان آنا غلط تھا. 2012 میں سپریم کورٹ کی طرف سے وزیر اعظم گیلانی کو نااہل قرار دیا جانا ٹھیک تھا. 2017 میں سپریم کورٹ کا نواز شریف کو نااہل قرار دیا جانا غلط تھا. 1990 کے الیکشن میں ISI کے کروڑوں روپے لے کر الیکشن میں دھاندلی کرنا ٹھیک تھا. 2014 میں عمران خان کا ریٹائرڈ ISI چیف سے ٹیلی فون پر بات کرنا غلط تھا. 2016 میں اپنی بیٹی کے ذریعے ڈان لیکس کا معاملہ, آپ کو پتہ یہ کتنا سیریس ہو گیا تھا, کس قدر سیریس تھا, تو صاحب وہ پھر بھی ٹھیک تھا. 2011 میں زرداری کا میمو گیٹ کے ذریعے فوج کے خلاف خط لکھنا غلط تھا. مشرف دور میں ساری کی ساری ٹیم غلط تھی. 2013 میں حکومت بنانے کے بعد مشرف کی آدھی ٹیم کو وزارتیں دینا ٹھیک تھا. یہاں سے میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان کی سب سے بڑی غلطی ہے, the man did not have a vision. Why did he chose those electables جو مختلف بھانت پارٹیوں کا پانی پی کے آئے تھے, یعنی اس کو انسانوں کی شناخت بھی نہیں کرنا آئی تھی, یہ اس کا غلط کے بیچ میں شامل تھا. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.